کہ اگر ہم چاہے فوج کو جتنا مرضی برا کہیں، میں دیکھتا ہوں نا جی اخباروں میں، ٹی وی پہ، یہ جو اب سوشل میڈیا مصیبت آ گئی ہے اس میں کہ جی فوج ایسی فوج، یہ میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو مرضی فوج کو کہیں، فوج، میں بھی کہتا ہوں کہ فوج کو مارشل لا یا اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، جیسے آپ نے آج اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بٹ فیکٹ ریمینز کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پھر آپ کا کیا حال ہوتا. دس از اے بگیسٹ کوشچن ٹو پولیٹیکل پیپل، ٹو دا پاکستانی پیپل. اور سارے ہم آپس میں دیکھیں نا، ابھی کیا ہوتا ہے، ایک ملک کا، ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ پوری سرکاری مشینری کے ساتھ آ جاتا ہے، دوسرے صوبے میں آ جاتا ہے، کیپٹل میں آ جاتا ہے، بلیم بازی شروع ہو جاتی ہے. بھائی ڈسپلن، اور اس وقت آتا ہے جب کہ اس ملک کی انٹیگریٹی، سورنٹی داؤ پر لگنے کا چانس ہوتا ہے، جب کہ فائنینشیل کرائسس میں، جس وقت ملک اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس میں ہے اور لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں کہ یہ ملک اب اٹھ رہا ہے، آپ اس وقت آ کے بیٹھ جاتے ہیں چوکوں میں. تو اگر فوج نہ ہو تو کیا وہ سیاستدان کے ہاں، یا تو پھر سیاستدان پہلے مل لیں نا، آپس میں بیٹھ جائیں. آج تک نوابزادہ یہ نصر کلچر اللہ، کس نے شروع کیا تھا نوابزادہ، میری آپ سنیں نا، کیوں ایسا ہوا، جی ایسا کیوں ہوا؟ ایوب خان صاحب نے آئے، اس وقت میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، مگر ہمارے گھر میں چونکہ اخبار کا رواج تھا، محلے والی عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ سائیاں دیاں دکاناں تے جالیاں لگ گئیاں نے، کارپوریشن والے نے ساریاں جگہ دے اتنے چونا پھیرنا شروع کر دیتا ہے، سویپراں نے 24 گھنٹے صفائی شروع کر دیتی ہے. اخبار میں کیا آیا، تمام سیاستدانوں کے اوپر ایبڈو کی پابندیاں لگا دی گئیں، یعنی کہ سیاستدانوں کو بالکل ڈبے میں بند کر دیا گیا. کچھ تو ہوا ہوگا نا، 6-7 سال میں 6-7 سال گورنر جنرل اور وزیر اعظم، اور اس کے اوپر بس آئین جو تھا وہ ختم ہو گیا. ماشاء اللہ لگا، اتنا سا مجھے یاد ہے، تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہی پتہ چل جائے گا اور مجھے بھی. اس کے بعد جب جنرل ضیاء صاحب آئے ہیں، بھٹو صاحب اور جتنے ہماری اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں، کس طریقے سے لڑ رہے تھے، کس طریقے سے جلوس نکل رہے تھے، کس طریقے سے عوام ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس وقت مجھے بتائیں کہ کیا حال تھا. یا تو یہ ان کو اتنا عرصہ ملا تھا، بھٹو صاحب واز ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ اینڈ شروڈ پولیٹیشین، اور وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. انہوں نے کوشش بھی کی، 73 کا قانون بنا دیا، آئین پاکستان دیا اس قوم کو، جو کہ ایک آج بھی اسی دستاویز کے تحت پاکستان چل رہا ہے. تو کیوں اس وقت اپوزیشن کی جو پارٹیز تھیں وہ اس نہج پہ لے آئیں عوام کو کہ سڑکوں کے اوپر گولیاں چلیں؟ تو پھر ان گولیوں کو کیوں نہ بچاتی فوج نے آ کے ٹیک اوور کیا. محرکات کیا تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، کسی حد تک مجھے بھی پتہ ہے. ہاں، اس وقت وعدہ کیا گیا تھا 3 مہینے کا، 3 مہینے کے بعد نہیں، سارے سیاستدانوں کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لے آتے، 6 مہینے نہیں، 1 سال کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. فوج کا یہ کام تھا، آ کے کرواتے، واپس چلے جاتے بیرکوں میں. اپنی ٹریننگ، اپنی تربیت. کیا وہ محرکات تھے؟ ہماری پاکستان کی جغرافیکل کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف افغانستان ہے. ہم افغانستان کے ساتھ اتنے بچھ گئے انٹرنیشنلی پریشرز کے نیچے، فائنینشیل ایڈز کے پیچھے، کہ وہ ملک جس نے آج تک ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھا، ہم نے ان کو باپ بنا لیا، ان کے ریفیوجیز کو یہاں لے آئے. سیاستدان ہوتے تو شاید کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتے. پھر وہ 11 سال رہے جنرل ضیاء صاحب. ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے. ایران نے ٹھیک ہے ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کی تھی ہماری آزادی کے بعد ہماری مملکت کو، مگر ان کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں ہمارے شروع سے. صحیح. تو ان ساری چیزوں میں ہوتے ہوئے کیا یہ کام نہیں بنتا تھا پولیٹیکل لوگوں کا کہ چیزوں کو سنبھالیں، تو آپس میں بیٹھ جائیں. جنرل جو اس وقت مارشل آرٹ جس نے لگائی، اس کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ چلو بھی کسی فارمولے پہ آؤ، دیز آر دا گائیڈ لائنس. نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں باز آئے. 11 سال وہ بیٹھے رہے، حادثاتی طور پر اللہ کو پیارے ہو گئے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر صاحب. نان جماعتی الیکشن کرا گئے، شکر ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروا گئے. نہیں، 85 میں تو انہوں نے نان پارٹیز الیکشن کروائے تھے. وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، وہ بنیاد نہیں بنی ہماری انسٹیبلٹی کی؟ بہت زیادہ بنی. اس میں فرقہ واریت، ہاں اس میں لسانی تقسیم، جی، اس میں چودھریزم، ہیروئن کلچر، ہیروئن کلچر، آیا. کلیشنکوف. آج جو ویپن گلی گلی میں ہیں، جب ہم چھوٹے تھے کسی کے پاس ویپن ہوتا ہی نہیں تھا. اس وقت اگر لڑائیاں ہوتی تھی لاہور شہر میں تو زیادہ سے زیادہ جی چاقو مار دیتا، یا وہ ایک دودھ میں پھیرنے والا کھونچا ہوتا تھا وہ مار ڈنڈے دیا. سوٹے کی لڑائی ہوتی ڈنڈے سوٹے کی لڑائی ہوتی تھی. صحیح ہے. تو اس دور میں 10-11 سال میں یہ ساری برائیوں نے جنم لیا.
ٹھیک ہے، مغربی طاقتوں کے ہم ایلائز بن اس گئے. دور کو آپ آج پولیٹیشین کیا سمجھتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں اس دور میں کو؟ کسی بھی مارشل لائی دور کو بلیک ٹائم سمجھتا ہوں اپنے ملک کے لیے. ہاں، فار دا ٹائم بینگ یس، فوج شوڈ کم، ہولڈ دا الیکشنس اینڈ دے شوڈ کم بیک، گیو دا چانس ٹو دا پولیٹیکل پیپل، اور ان کو سمجھائیں کہ یار اسی میں ہماری بریڈ بٹر، پیدا ہونا، مرنا، جینا اس سرزمین پر ہے. اور اگر ہم نے آج اب 75-77 سالوں میں نہیں دیکھا تو آج آپ نے دیکھا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے سال 11 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے. وہ میرے اور آپ کے بھی بچے ہیں. میرا اور آپ کا بیٹا یا بھائی باہر چلا گیا تو وہ میرا بیٹا یا میرا بھائی یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی نہیں پاکستان ہے، کا بیٹا وہ تھا. پاکستان کا بیٹا ہے. جی ہم نے ان کو لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں روپے لگا کے پڑھایا. آج دیکھیں میڈیکل میں ڈاکٹر ایک 3-4 کروڑ کا پڑھ رہا ہے آپ کو. بالکل. چاہے فوج، چاہے اس کو آرمی، سویلین ادارے کروائیں یا گورنمنٹس کروائیں، خرچہ اس کے اوپر اتنا آ رہا ہے. جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں نوکری نہیں ملتی. ڈاکٹر جو ہیں وہ بیچارے دیہڑی پہ، انہوں نے ایک کیجول پروگرام نکالا تھا پنجاب گورنمنٹ نے، اس کے اوپر وہ دیہڑی پہ کام کر رہے تھے. صحیح. جس دن نہیں جاتے اس دن ان کی غیر حاضری، وہ بھی شاید اب ختم ہو گیا. تو یہ کیوں ملک جا میں رہے ہیں؟ کیونکہ سٹیبلٹی نہیں آ رہی ملک میں. کل صاحب جب بھی مارشل لا آتی ہے یا آرمی ٹیک اوور کرتی ہے، ان کا نعرہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کو اس ملک میں پنپنے دیں گے. لیکن جب جمہوریت سر اٹھاتی ہے تو اس کا سر بھی یہی کچل دیتے ہیں. اس کانسیپٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اخباروں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، میڈیا پہ بھی بہت ہیں. ایک سسٹم ہے فوج کا کہ وہ آئیں، اپنا ٹینیور پورا کریں اور آگے چلے جائیں. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ، بدقسمتی یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی اسٹرانگ بنی، ان کو فوج کا بلا واسطہ یا بال واسطہ تعاون حاصل رہا. ابھی آ کے موجودہ حکومت نے کہا کہ نہیں، ہم نے مارشل لا نہیں لگانی، تو آپ نے خود ہی اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا. آپ نے خود ہی کہتے ہیں، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. چلیں کچھ بھی ہو، ایٹ لیسٹ یہ ایک ایسا دور تو جا رہا ہے جہاں پر پولیٹیکل کلاس اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ اکٹھے چل رہے ہیں. دعا کریں کہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، اور جس کا حق ہے سویلینز کا، اگر انوالومنٹ آج ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اگلے الیکشنز کے بعد یہ ختم ہو جائے اور پولیٹیکل لوگوں کو موقع دیا جائے کہ دے شوڈ ورک، دے شوڈ پروسیڈ فردر. بٹ وہ حالات جو پی این اے اور پیپلز پارٹی سے شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم نہ لوٹ جائیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک صوبے کی جو پوری جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ پوری سرکاری مشینری کے لے کے اوپر آ جاتے ہیں کیپٹل سٹی میں. وزیر اعلیٰ کو پرائم منسٹر کا احترام کرنا چاہیے نا. ایس او پیز تو یہی کہتے ہیں. آپ کے ریڈ بک قائد تو نے یہی کیوں نہیں کہتے کیا ہیں. تھا؟ میاں نواز شریف نے، جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھیں، تو ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. کیا یہ وارنٹ آف پریسیڈنس کی توہین نہیں تھی؟ پولیٹیکلی تو دیکھ لیں، وہ کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں تھا. پولیٹیکلی تو میں اس کو کہوں گا یہ ان کو جانا چاہیے تھا، مگر وہ چیز نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے. اب میرا پوائنٹ سے چیزیں جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت اگر یہ سوچ اڈاپٹ نہ کی جاتی تو شاید آج اتنا بڑا یہ گلا شکوہ ہمارا نہ بنتا. نہیں. وہ تو ہم پھر منطقی جی انجام کو تو ہم اسی وقت پہنچ گئے تھے نا جب میرا پیارا پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ہم وہ تو نہیں ہیں آج. وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ساری یہی لڑائیاں جو آج بھی چل رہی ہیں، یہی لڑائیاں تھیں. جی آپ یقین کریں، جس دن وہ ہمارے والد صاحب نے تو وہ دور دیکھا ہوا تھا نا، جی تو جس دن یہ پاکستان 2 لخت ہوا ہے، تو میں کسی بات پہ ایسے ہی اپنی بہن کے ساتھ ہنس رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں آج پاکستان ٹوٹ گیا. تو ہم کتنی جلدی بھول گئے اس کو، اب کسی کو یاد ہی نہیں ہے. اب بنگلہ دیش میں ایک وہ حکومت بدلی ہے، تھوڑی سی ادھر سے ہماری وہ پیار والے الفاظ ہیں تو ہم ایک دم بچھے ہیں کہ جی ہم حاضر. یہ سوچ اگر ہم ان کو دے سکتے ہیں تو ہمیں آپس میں بھی تو کرنی چاہیے نا. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، تو آج اگر وہ اکٹھے بیٹھے ہیں
तो लेट्स होप फॉर द बेटर. दोनों ही वाइस वर्सा एक दूसरे को कहते थे. आई मीन मैं ये हाँ. चले वो पीपल्स पार्टी वाले भाई है ना कहें कि जी अपनी मैं तो अपनी नहीं, पार्टी की दोनों ही को बात कर उन्होंने- सकता हूँ. जरदारी साहब ने भी जरदारी यही साहब भी कहा यही था. कहते थे और इतने सारे- हार्श. हाँ. तो चलें आज बैठ गए ना, पूरी दुनिया में आप देखें ज्यादातर मुल्कों में दो पार्टियां चलती हैं. जी. एक बड़े सीनियर लीडर थे, मैं अपनी फौज की नौकरी के आखिरी दिनों में लाहौर में कंपैशन पे पोस्ट था, उनसे मैंने कहा कि सर ये दो पार्टियां आपस में मिल बैठे एंड माइंडेड आई वाज इन आर्मी बट फैक्ट रिमेंस कि आई एम पाकिस्तानी और सियासत में मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी सोचूं समझूं अपने तय कुछ करूं कि कम से कम जब वोट डालने का आता है वक्त उस वक्त तो मैं सोचूं. तो उसके थोड़े अरसे बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया. तो उस फंक्शन में हमारे एक बहुत सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए थे. हमारा एक फंक्शन हमने अरेंज किया था बच्चों की जो हम ट्रेनिंग कराते थे उस वक्त फौजी